تقریر کرنے نہیں آیا، ڈریے گا نہیں، تقریر ہو گئی ہے۔ اور ویسے بھی دن میں چراغ نہیں جلایا جاتا، اس لیے کہ سورج کی روشنی میں چراغ کی اہمیت نہیں رہتی ہے۔ لیکن میں تو کیا بتاؤں، اگر میں اپنا رشتہ بتاؤں تو آپ کہیں گے گھر کے آدمی ہیں، یوں آپ پتہ نہیں پہچانتے ہیں۔ باہر خیر میں تو جانتا ہوں کہ آپ نہ بڑے گاؤں والے ہو، نہ چھوٹے گاؤں والے ہو، منجھل گاؤں والے ہو، تو بیچ کے لوگ کم سے کم دونوں کو تو پہچانتے ہیں، چھوٹے کو بھی اور بڑے کو بھی نا۔ تو اب تھوڑی دیر آپ حضرات، میں اتنی دیر سے بیٹھ کر دیکھ رہا تھا، آپ حضرات نے جو کاوشیں کی ہیں بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ لیکن جو طریق ہے اس طریق کو بدلو۔ ابھی ہمارے علامہ شایان میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے زور کلام کو اور برکتیں عطا فرمائے۔ یہ حضرات، یہ بات نہیں ہے کہ بڑے باپ کا بیٹا بڑا ہوتا ہے، ہر بڑے باپ کا بیٹا بڑا ہو یہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ کبھی بیٹا جو ہے وہ الولد لسر الابی، باپ کا آئینہ ہوتا ہے، اور جب باپ کا آئینہ ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے کیا بتاؤں کہ میں اگر کیا کہہ دوں، اب وقت نہیں رہا تقریر کا، اور اس 1 بجے کے بعد کسی کو روک کر زبردستی تقریر کرنا حماقت ہے۔ بہرکیف یہ آپ کے جو آستانے اقدس پر آپ لوگ حاضر آئے ہیں، میں نے ابھی حاضری دی، میں گیا وہاں چادریں دیکھی ماشاءاللہ، وہاں کی سجاوٹ دیکھی سبحان اللہ۔ آپ وہ چاہے یہ بخشی شاہ بابا ہوں نا، چاہے وہ نام کچھ بھی ہو، آپ سمجھ رہے نا، وہ چاہے آپ اجمیر معلیٰ چلے جاؤ اور خواجہ غریب نواز کہہ لو، یا بریلی شریف چلے جاؤ اعلیٰ حضرت کہہ لو، کچوچا شریف چلے جاؤ اشرف سمنا کہہ لو، ہیں تو اللہ کے ولی نا، اللہ کے وہ کون ہے؟ آپ لوگوں کو بولنے میں کچھ خرچ تو نہیں لگتا نا، اللہ کے ولی۔ اور ولی کے معنی ہوتے دوست کے، ولی کے معنی ہوتے دوست کے۔ تو اگر یہ اللہ کے دوست ہیں تو کتنا اچھا موقع ہے کہ آپ ان کے دوست ہو جاؤ، آپ سمجھ گئے نا۔ تو جب آپ ان کے دوست ہو جاؤ گے تو اللہ آپ کو محبوب بنا لے گا، اور اگر ولی کے معنی قریب کے ہو جائیں تو یہ اللہ کے قریب ہیں، آپ ان کے قریب ہو جاؤ۔ اب یہ آپ کی لیاقت کی بات ہے، آپ چاہو، ایسا نہیں ہے آپ چاہو تو مملکت لے لو، آپ چاہو تو جائیداد لے لو، آپ چاہو تو اولادیں لے لو، آپ چاہو تو فضیلت لے لو، آپ چاہو برکت لے لو، آپ چاہو آخرت لے لو، آپ جو چاہو وہ لے لو۔ آپ جانتے ہو یہ اللہ کے ولی ہیں، اگر مانگنے کا سلیقہ، ابھی ہمارے شایان میاں نے تو وہ سارے موضوع کو نچوڑ دیا ہے، اور اب اس پر کچھ کہہ دینا، سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آستانے اقدس پر ہے۔ میں بتاؤں کہ ولی جو ہوتا ہے وہ اپنے منہ میں خدا کا بیان رکھتا ہے، اگر وہ مٹی کو کہتے سونا ہے تو سونا ہے۔ آپ نے تو دیکھا ہوگا حضور علامہ احمد مشہود رضا خان کو، کبھی دیکھا ہے نا؟ حضرت کے والد گرامی کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ جتنے لوگوں نے دیکھا ہے وہ خالی بتاؤ کہ میں نے دیکھا ہے، کسی نے نہیں دیکھا؟ کمال ہے، چھوٹے آپ نے دیکھا ہے نا؟ میں اگر کسی سے پوچھوں جس نے دیکھا ہے وہ خالی بتا دے وہ کیا تھے؟ حضرت یہ سوال ہے، اگر دیکھا ہے آپ نے تو تھے کیا؟ واللہ العظیم میں بتاؤں آپ کو، میں بہت چھوٹا تھا، میں مدرسے میں پڑھتا تھا، شاید پہلی درجے میں تھا یا دوسرے میں تھا، وہ مجھے یاد نہیں، وہ غالباً سن 80 کی بات ہے۔ اس وقت میں نے دیکھا تھا، اور اس وقت میرے حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ جلتا ہوا انگارہ ہے، جی فرمایا وہ ایک سبق میرے حضرت کا تھا علامہ مشاہد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کا، میں ان کے ہر جملے کو حرف آخر ہی جانتا تھا، اور بحمدہ تعالیٰ وہی میرے لیے مشعل راہ بھی ہے۔ اور انہوں نے فرمایا تھا کہ میاں یہ جلتے ہوئے انگارہ ہیں،
صرف ایک منع بابا تھے جنہیں حضرت نے اجازت دے رکھی تھی کہ آپ مستفید ہوتے رہو. ہم لوگ دور سے تاپتے تھے, دور سے فیض حاصل کرتے تھے. میرے حضرت نے فرمایا تھا قریب جاؤ گے تو جل جاؤ گے. جنہوں نے حضور احمد مشہود رضا خان کو سمجھ لیا وہ اللہ کے محبوب ہو گئے. جنہوں نے سمجھا کہ وہ کیا تھے. تو میں سر بابا فرید کی بات کر رہا تھا, وہ اپنے آستانے اقدس پر بیٹھے تھے. ان کے آستانے اگر آپ کہو گے تو کٹیا کہو گے, اگر آپ کہو گے تو سوکھی چٹائی کہو گے, اگر آپ کہو گے تو ایک مڑیا کہو گے, آپ کہو گے تو چھوٹا بنگلہ کہہ لو نا. لیکن جب یہ بیٹھتے ہیں تو مملکت ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے, سلطنت ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. جب اشارہ کرتے ہیں تو عالم ادھر ہی ہوتا ہے جدھر یہ اشارہ کرتے ہیں. چند بچے آئے اور بچے آ کر ان میں سے ایک بولا یہ بابا کے پاس ہم جائیں گے. آئے, سب آ کر سلام کیا, بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا بیٹھو, بیٹھ گئے. بولے کہاں کا ارادہ ہے؟ تو بولے حضور اس علاقے میں سونا بہت ملتا ہے, میں تلاش سونا میں آیا. حضور فضل الدین گنج شکر شاہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹھو. جب بچے اکسا رہے ہیں, چلو جوانی ہے, تلاش اور جستجو جو انسان کے اندر ہوتی ہے, جس چیز کی آپ کو تلاش ہو جائے پھر دوسری جگہ جی نہیں لگتا. بچے چلے گئے. ایک کو حضرت نے روکا, بولے تم بیٹھو. تھوڑی دیر بیٹھے رہے. یہ لوگ گئے, وہاں سے سونا تلاشا بھی, لے کر آئے بھی. اور جب سونا لے کر آئے تو بابا فرید الدین گنج شکر شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر آ کر انہوں نے تھیلا دکھایا. بولے دیکھو اتنا سونا. دل میں ملال ہوا کہ اگر میں بھی ہوتا تو مجھے بھی حصہ ہوتا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میاں ذرا ڈھیلا لے آؤ تاکہ میں استنجا کروں. یہ بچہ استنجے کا ڈھیلا لے لے نکلا. جس ڈھیلے کو اٹھاتا تھا وہ سونا ہوتا تھا, جس ڈھیلے کو اٹھاتا تھا سونا ہوتا تھا, جس ڈھیلے کو اٹھاتا تھا سونا ہوتا تھا. وقت گزر گیا. حضرت بابا فرید نے فرمایا کہ میاں ابھی تک استنجے کا ڈھیلا نہیں ملا. فرمایا حضور جس ڈھیلے کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ ہاتھ لگاتے ہی سونا ہو جا رہا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسے پر جان کیا دینا جس سے استنجا نہیں ہو سکتا ہے, ایسے پر کیا اپنی جان چھڑک رہے ہو جس سے استنجا نہیں کیا جا سکتا ہے. اللہ کا پیارا وہ ہوتا ہے اگر مٹی کو ہاتھ لگا دیتا ہے تو وہ سونا ہوتا ہے. جانتے ہو یہی بچہ بعد میں دلی کا خواجہ نظام الدین محبوب الہی ہوا. حضرت خواجہ محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور جب ایک ساتھ ایک لمحہ تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھنے کا یہ کرامت میرے اندر پیدا ہو سکتی ہے کہ مٹی کو ہاتھ لگا دوں تو سونا ہو جائے تو اب غلامی سے جاؤں گا نہیں. حضرات ہم اگر لگ جائیں, وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل جو مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح مانگو. در حبیب سے بندے کو کیا نہیں ملتا. جب تم یہاں آ کر کچھ مانگو اسی سلیقے سے دل کو وابستہ کرو, لگ جاؤ, اور جب لگ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا کر لے گا. پیارے پھر مانگنا نہیں پڑے گا. جب اللہ اپنا فضل فرمائے گا تو مانگنا اور تلاش کرنا نہیں پڑے گا. میں وقت کافی ہے, صلاۃ و سلام ہونا چاہیے. یہ تقریر کا وقت بھی نہیں تھا. میں نے تو سچ بتاؤں اگر تو میں نے یہ سوچا تھا کہ جب علامہ مولانا سبحانی صاحب بول رہے تھے تو وہ وقت مناسب تھا. میں نے کہا چلیے 10 منٹ میں بول دوں گا, لیکن اب تو وقت نہیں رہا. انشاءاللہ تعالیٰ میں اتنا دور نہیں ہوں, اور جیسے تو میں آتا نہیں ہوں. میں سچ بتاؤں کہ میں اب تقریریں کرنا نہیں, سننا زیادہ پسند کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ساری چیزیں جو ہیں ہمارے اندر صرف ایک فارمیلٹی رہ گئی ہے. ہم ایک جو کرتے ہیں ایک ہمارا تصنع ہے, ایک بناوٹ ہے, ایک دکھاوا ہے. آج نعت خانہ شریف پڑھا بھی ہمارے علامہ سبحانی صاحب نے, وہ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ 2 شعر سن کر کے نعت پاک کی ان کا مزاج بدلا. اور نعت پاک میاں یہ نعت پاک ہو یا تقریریں, یہ جو تقریریں ہوتی ہیں اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ آپ گاؤں میں چندہ کر لو, علاقے میں چندہ کر لو, اور چندہ کرنے کے بعد ایک پروگرام کر لو اور پھر ہفتے بھر اس کا چرچا کرتے رہو. یوٹیوب پہ ڈال دو, یوٹیوب پر لوگ سنتے رہیں گے تم نے کیا تقریر کیا تھا, تمہارے یہاں کیا پروگرام ہوا تھا. یہ تقریریں مدرسہ, یہ تقریریں سکھانے کا ذریعہ ہے.
جو مدرسے میں نہیں پہنچا، جو مولانا کے یہاں تک نہیں پہنچا، جو تعلیم نہیں لے سکا، وہ یہاں آوے اور یہاں آ کر سیکھ لے۔ یہ آپ کے لیے درسگاہ ہوتی ہے، یہ آپ کے سیکھنے کی جگہ ہوتی ہے، لیکن سیکھنے کا طریقہ یہ ہے، سیکھنے کا طریقہ یہ ہے۔ ابھی حضرات اگر کبھی پھر آپ کو موقع ملے اور آپ کی پھر عرس ہو تو آپ للہ، یہ جو میں ابھی دیکھ رہا تھا نا، بچے لائٹ اڑا رہے ہیں، یہ کھانے پینے کے، ٹھیک ہے آپ لگا رہے ہو، آپ لگاؤ، دکانیں آج کل پڑیاں نہیں چاہیں گے تو آپ بیٹھیں گے نہیں، اگر آپ کو چائے نہیں ملے گی آپ کا دل نہیں لگے گا، آپ کا منہ پھیلے گا، لیکن آپ مزاج بناؤ کہ اگر بزم رسول میں بیٹھنا ہے تو غلام رسول ہو کر بیٹھنا ہے۔ صرف اگر آپ غلام رسول ہو کر کے ایک رات بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ تعالی جب آپ اٹھیں گے تو آپ کے اندر تبدیلی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل جو باتیں ہم نے علماء کرام سے سنی ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔